علماء کرام و شورائے اسلام، معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من زار قبری وجبت له شفاعتی۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزاد گلگوں قبا امداد کن۔ سنیم نعرہ اللہ اکبر می زنم، دم زبو بکرو عمر عثمان و حیدر می زنم، قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دم ز شاہ برکت اللہ قطب عالم می زنم، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر کچھ سننے اور سنانے سے قبل انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ شاہ بحر مالک خشک التر، اللہ کے پیغمبر، امت کے رہبر، دونوں عالم کے سرور، صاحب انا اعطینا کل کوثر، شہنشاہ کون و مکان، سید انس و جان، صفوت عامیہ، رحمت عالمیہ، حضور رحمت مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہربار، ضیاباد اور انوار میں جھوم جھوم کر درود پاک کی ڈالی نچھاور کریں اور پڑھیں بابا سے بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور پڑھیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا ونور الابصار و ضیائیہا وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔ معزز سامعین حضرات، یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ خوشبختی اور سعادت مندی ہے کہ ہم اور آپ آج کی اس عظیم الشان اجلاس غوث الورا کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جو عالی جناب سرفراز صاحب نے عمرہ سے واپسی پر آج کی اس بزم پاک کا انعقاد کیا ہے۔ کافی دیر سے آپ علماء اہل سنت کی زیارت
وہ یکے بعد دیگرے انہیں سماعت کر رہے ہیں۔ مجھ سے قبل آپ نے خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت مولانا فیاض القادری صاحب قبلہ سے بڑا اچھا بیان سماعت کیا۔ وہیں پہ شہنشاہ ترنم بلبل باب رسالت جناب مولانا شفیع عالم صاحب قبلہ نقشبندی مجددی سے آپ نے خوبصورت اشعار بھی سماعت کیا۔ ممبر نور شریف کے ہماری جماعت کی قد آور شخصیتیں تشریف فرما ہیں، جن میں خصوصیت کے ساتھ صدر جلسہ پیکر اخلاص و محبت حضرت حافظ و قاری ذوالفقار احمد صاحب قبلہ نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ جلوہ افروز ہیں۔ تو دوسری طرف دولے گلزار نقشبندیت نبیر تاجدار نقشبندیت حضرت مولانا غلام ربانی صاحب قبلہ نقشبندی مجددی جلوہ افروز ہیں۔ ان کے علاوہ بھی ہمارے بہت سارے ائمہ مساجد و اساتذہ مدارس ممبر نور شریف پہ جلوہ افروز ہیں۔ وقت کی قلت کے سبب میں سب کا نام نہیں لے سکتا، صرف میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ میں کس کا نام لوں کسے چھوڑ دوں، جو ذرہ جہاں ہے وہی آفتاب ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ شیشی بھی آ چکی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ختم کرنے کا اشارہ ہے، تو میں ان سارے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے چند باتیں میں آپ کے گوشِ گزار کرنے کی جسارت کروں گا۔ عمرہ سے واپسی پر آج اس محفل کا انعقاد ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جسے اپنے فضل سے مالا مال کرتا ہے وہ اس کا گھر اور اس کے محبوب کا در دیکھتا ہے، اور زندگی کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے تو کم از کم زندگی میں ضرور ایک بار اللہ کا گھر دیکھیں اور رسول اللہ کا در دیکھیں۔ اس لیے کہ جو خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے حقیقت میں وہ بیت المعمور کا طواف کرتا ہے، اور جو بیت المعمور کا طواف کرتا ہے گویا وہ عرش اعظم کا طواف کرتا ہے۔ ابھی آپ نے مجھ سے قبل سنا کہ حضرت آدم علیہ نبینا کی پیدائش سے 2000 سال پہلے اللہ کے حکم سے فرشتوں نے زمین پر کعبہ بنایا، اور پھر کعبہ بنانے کے بعد سب سے پہلا طواف فرشتوں نے کیا۔ تو کعبہ کی جو عمارت ہے وہ زمین پر ہے، اور کعبہ کی چھت بیت المعمور ہے، اور بیت المعمور کی چھت عرش اعظم ہے۔ اگر کوئی نیچے ایک تخت لگا کر اس پہ 100 تخت لگا دے تو جو نیچے والے تخت کا پھیرا لگائے گا تو اوپر والے تخت کا بھی پھیرا ہو ہی جائے گا۔ تو کعبہ کی عمارت زمین پر ہے، اس کی چھت بیت المعمور ہے، بیت المعمور کی چھت عرش الہی ہے۔ گویا جو خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے وہ بیت المعمور کا بھی طواف کرتا ہے اور عرش اعظم کا بھی طواف کرتا ہے۔ اور میں نے اسی تعلق سے آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم مقام ابراہیم پر آؤ، یعنی ابراہیم کے کھڑا ہونے کی جگہ پر آؤ، تو اسے نماز کا مقام بناؤ۔ آج جو ہماری تقریر کا عنوان ہے نا صاحب، عمرہ کے بعد تحدیث نعمت کے طور پر محفل کا انعقاد ہے، اور مہینہ پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا قطب ربانی محبوب سبحانی شہباز لاوکانی غوث سمدانی سیدنا شیخ محی الدین ابو محمد عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی کا ہے، جن کی 11ویں ہم مناتے ہیں۔ تو یہ مہینہ بھی غوث اعظم کا ہے اور یہ محفل بھی غوث اعظم کی ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی عطا سے ہر مہینہ غوث اعظم کا ہے۔ غوث اعظم پیدا کب ہوئے؟
470 ہجری میں اور آپ کا وصال ہوا 561 ہجری میں۔ تو سرکار غوث اعظم کی جو ظاہری زندگی ہے نا وہ 91 سال کی، اور غوث اعظم کو دنیا سے تشریف لے گئے کتنے سال ہو گئے؟ 885 سال۔ مگر 885 سال کے بعد بھی غوث اعظم ہماری محفلوں میں ہے، غوث اعظم ہمارے جلسوں میں ہے، غوث اعظم ہماری مسجدوں میں ہے، غوث اعظم ہمارے مدرسوں میں ہے، غوث اعظم ہماری درسگاہوں میں ہے، غوث اعظم ہماری خانقاہوں میں ہے، غوث اعظم ہمارے گھروں میں ہے، غوث اعظم ہر مرد و عورت کی زبانوں پر ہے، اس لیے کہ غوث اعظم نے اللہ کا اتنا ذکر کیا، اتنا ذکر کیا، جنہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا۔ اللہ کا ارشاد ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ غوث اعظم نے اللہ کو یاد کیا، اللہ نے ان کا چرچا قیامت تک کے لیے باقی رکھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا شان ہے غوث اعظم کی، واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا۔ ایک بار سرکار بغداد کی جامع مسجد میں خطبہ دے رہے تھے کہ آپ کی زبان فیض ترجمان سے یہ جملہ جاری ہوا قدمی ہادہی علی رقبت کلی ولی اللہ۔ غوث اعظم نے فرمایا کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کی ممبر ہوئی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت میں لاکھوں سلام۔ غوث اعظم کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، عاطف غیبی سے ندا آئی جتنے اولیاء ہیں سب غوث اعظم کی اطاعت کریں۔ تو سارے اولیاء نے غوث اعظم کی اطاعت میں اپنی گردنیں جھکا دی۔ اس وقت خواجہ خواجگاہ سلطان الہند عطائے رسول ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری سنجری خراسان کے جنگل میں ریاضت میں مشغول تھے، عبادات میں مشغول تھے، مجاہدات میں مشغول تھے۔ جب ان کے کان میں غوث اعظم کا یہ جملہ پہنچا تو انہوں نے کہا اے سرکار غوث اعظم آپ کا قدم صرف میری گردن پہ ہی نہیں بلکہ میرے سر پہ بھی ہے، میری آنکھوں پہ بھی ہے۔ اسی کی ترجمانی شہزادے اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خان بریلوی یوں کرتے ہیں کہ یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کیا ہو بن جاتے ہیں۔ بس اس کی میں ہلکی سی تشریح کروں گا، پھر اس کے بعد جو میں نے آیت پڑھی ہے اس تعلق سے چند باتیں پھر میری ترجیح ختم ہوگی۔ سرکار بغداد کے ظاہری زمانے میں ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا شیخ احمد جام۔ ان کی عادت تھی کہ جب وہ کہیں جاتے تو شیر پر سوار ہو کر جاتے اور اپنے شیر کی خوراک کے لیے گائے کا نذرانہ بھی طلب کرتے۔ تو چونکہ ہر طرف ان کی ہیبت کا سکہ بیٹھا ہوا تھا، ہر طرف ان کا وہ دبدبا تھا، تو ہر بزرگ ان کی فرمائش کے ان کے شیر کی خوراک کے لیے گائے کا نذرانہ پیش کر دیتا۔ ایک بار شیخ احمد جام اپنی عادت کے مطابق شیر پر سوار ہو کر بغداد معلی گئے اور خانقاہ غوثیہ کے دروازے پہ جا کر خادم کو بلایا اور کہا کہ جاؤ غوث اعظم سے کہو کہ آپ کے دروازے پہ ایک بزرگ آئے ہیں جو شیر پر سوار ہو کر آئے ہیں اور اپنے شیر کی خوراک کے لیے گائے کا نذرانہ طلب کر رہے ہیں۔
خادم نے جا کے کہا کہ سرکار ایک بزرگ شیر پر بیٹھ کر آئے ہیں اور اپنے شیر کی خوراک کے لیے گائے کی فرمائش کر رہے ہیں۔ غوث اعظم نے مسکرایا، فرمایا وہ ہمارے مہمان ہیں اور مہمان کا مطالبہ پورا ہونا چاہیے، جاؤ ان کے شیر کی خوراک کے لیے گائے کا نذرانہ پیش کرو۔ خادم نے کہا کہ سرکار بس ٹھہریے، حکم ہو چکا ہے، ابھی جاتا ہوں اور گائے لیے آتا ہوں۔ جب شیخ احمد جام نے خادم کی یہ بات سنی تو ان سے رہا نہیں گیا، انہوں نے اکڑ کے کہا دیکھ لیا تو نے میرا دبدبا، دیکھ لیا تو نے میری ہیبت کا سکہ، جب میرا فرمان غوث اعظم نہ ٹال سکے تو اب کون ہے جو ٹال دے۔ اتنا کہنا ہی تھا کہ خانقاہ غوثیہ کے دروازے پہ ایک پتلا دبلا کتا پڑا رہتا تھا جو دسترخوان کی بچی بچی ہڈیوں پر اپنا گزر بسر کیا کرتا تھا۔ وہ سینہ تان کے کھڑا ہوا، ادھر خادم گائے لے کے آیا، شیخ احمد جان سے کہا لیجئے آپ کے شیر کی خوراک موجود ہے۔ شیخ احمد جان نے ایک طرف شیر کو اشارہ کیا، لے تیری خوراک آ گئی، اب اسے کھا لے اور اپنا پیٹ بھر لے۔ جیسے ہی اس شیر نے گائے پر حملہ کرنا چاہا، اپنا پنجہ بڑھانا چاہا، اس سے پہلے کہ غوث اعظم کا پتلا دبلا کتا آگے بڑھ کر شیر پہ حملہ کیا اور شیر کا گلا پکڑ کے اسے زمین پر دے مارا اور اس کے پیٹ کو پھاڑ کر اسے دو حصوں میں چیر کے شیخ احمد جام کے سامنے رکھ دیا۔ اب جب شیخ احمد جام کتے کی ہمت اور اپنے شیر کی حالت دیکھے تو وہ سمجھ گئے کہ یہ میرے غرور کا جواب اور میرے تکبر کا علاج ہے، یہ غوث اعظم کا تصرف اور ان کی کرامت ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، ارے شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں خطرے میں شیر کو خاطر میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور تجھ سے در سے سک اور سک سے ہے مجھ کو نسبت۔ غوث اعظم کا جو در ہے نا اس در کو غوث پاک سے نسبت ہے، اور اس در کا جو کتا ہے نا اس کتے سے ہماری نسبت ہے۔ تجھ سے در سے سک اور سک سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈوڑا تیرا، اور بد سہی چور سہی مجرموں ناکارہ سے، بد سہی چور سہی مجرموں ناکارہ سہی، یہ وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا، یہ وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا۔ صاحب میری تقریر کا جو عنوان ہے نا اس پہ تو میں سیر حاصل گفتگو نہیں کر پاؤں گا، چند بات میری تقریر کا عنوان یہ ہے کہ یادیں منائی جائیں، یادیں مٹائی نہ جائیں۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ جو بھی حج کی ادائیگی کے لیے حرمین شریفین جاتے ہیں یا عمرہ کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں تو اکثر جو ارکان حج ہے نا وہ کسی نہ کسی کی یاد تازہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ میں نے اسی تعلق سے قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اللہ فرماتا ہے کہ ابراہیم کے کھڑا ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ، یعنی مقام ابراہیم پہ نمازی ادا کرو۔ مقام ابراہیم ہے کیا؟ مقام ابراہیم ایک پتھر ہے، اور یہ وہ پتھر ہے جس پہ حضرت ابراہیم کے قدم مبارک کے گہرے نشان ہیں، یعنی جب معمار کعبہ کی حیثیت سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے لگے، خانہ کعبہ کی دیواریں جوڑنے لگے، اور جب دیواریں اونچی ہوئی تو بھاڑا کی ضرورت پڑی۔ آج ہمارا گھر بنتا ہے، ہماری بلڈنگ بنتی ہے، اور جب دیواریں اونچی ہوتی ہیں تو ہم بھاڑے کے لیے پاس باندھتے ہیں، لیسٹ لگاتے ہیں، لیکن وہاں پاس نہیں باندھا گیا۔ حضرت اسماعیل گئے اور ایک پتھر لا کر اپنے والد کے قدموں میں ڈال دیا، اور اسی پتھر پر حضرت ابراہیم کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی دیواریں جوڑنے لگے۔ تو اس پتھر کی خصوصیت یہ تھی کہ جیسے جیسے دیوار اونچی ہوتی تھی ویسے ویسے وہ پتھر بھی اونچا ہوتا تھا، گویا وہ بھاڑے کا کام کر رہا تھا۔ اب جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو
حضرت ابراہیم اسی پتھر پر کھڑے ہوئے اور کیا کہا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے مولا، ہم نے جو تیرے مقدس گھر کی مختصر سی خدمت کی ہے، مولا اس مختصر سی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا۔ اللہ نے اس خدمت کو قبول فرمایا اور ان پر ایسا باران رحمت کا نزول ہوا کہ ان کے دونوں پاؤں اس پتھر میں دھس گئے۔ اس پتھر پر ان کے قدم مبارک کے گہرے نشان آ گئے۔ تو وہ پتھر جس پر حضرت ابراہیم علیہ نبینا کے قدم مبارک کے نشان آ گئے، اللہ نے اس پتھر کی یاد کو مٹنے نہیں دیا، بلکہ اپنے بندوں کو حکم دیا کہ جو بھی اپنے مقدر کے ستارے کی چمک سے خانہ کعبہ کا طواف کرنے آئے، حجر اسود کو بوسہ دینے آئے، صفا مروہ پہ دوڑ لگانے آئے، مینا مزدلفہ میں قیام کرنے آئے، وقوف عرفات کرنے آئے، رمی جمار کرنے آئے، وہیں پہ وہ مقام ابراہیم پہ نماز بھی ادا کرے، تاکہ جب ایک حاجی مقام ابراہیم پہ نماز ادا کرے گا تو اس کا حج بھی مکمل ہوگا اور میرے پیغمبر ابراہیم کی یاد بھی تازہ ہوگی۔ اور پھر صاحب مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ کے قریب ایک جگہ ہے، دو پہاڑیاں ہیں، صفا اور مروہ ہے، یہ کنکر پتھر کا ڈھیر، پہاڑوں کا چٹان۔ حاجی اس پہ دوڑ لگاتے ہیں، عمرہ کرنے والے بھی جاتے ہیں نا تو اس کی سعی کرتے ہیں۔ اے کنکر و پتھر کا ڈھیر، پہاڑوں کا چٹان، مگر فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں صاحب، صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تو صفا مروہ کی یہ فضیلت کہاں سے مل گئی؟ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ صفا اور مروہ کو یہ فضیلت ملی ہے تو حضرت حاجرہ کے قدموں کے صدقے میں ملی ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل اور اپنی بیوی حضرت حاجرہ کو اس وادی سنسان میں چھوڑ آئے جہاں آج حرم کعبہ ہے، لیکن اس وقت وہاں پہ کچھ بھی نہ تھا، نہ انسان تھے، نہ حیوان تھے، نہ دکان تھی، نہ مکان تھا، صرف سنسان بیابان، لب و تب صحرا، چٹیل میدان تھا۔ حضرت ابراہیم اللہ کے بھروسے اپنی بیوی حضرت حاجرہ کو، اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو چھوڑے اور چلے آئے۔ ان کے پاس چند کھجوریں تھی، ختم ہو گئی، پانی کا مشکیزہ تھا، پانی بھی ختم ہو گیا، اور جب پانی ختم ہوا تو حضرت حاجرہ کے سینے سے دودھ خشک ہو گیا۔ اب دودھ خشک ہو جانے کے بعد حضرت اسماعیل کو پیاس لگی۔ اب حضرت اسماعیل شدت پیاس سے تڑپنے لگے، رونے لگے، پلکنے لگے اور اپنی سوکھی زبان نکال کے اپنی ماں حضرت حاجرہ کو دکھانے لگے۔ تو وہ کون سی ماں کی مامتا ہوگی جو بیٹے کو روتے دیکھے اور تڑپ نہ جائے؟ وہ کون سی ماں کی مامتا ہوگی جو بیٹے کی سوکھی زبان دیکھے اور ماں کی مامتا نہ مچل جائے؟ اور کیوں نہ ہو صاحب وہ ماں جو اپنے لال کو 9 مہینے اپنے شکم میں رکھ کر 9 مہینے کے درد و کرب کو برداشت کرتی ہے، جب پیدائش کا وقت آتا ہے تو اپنی جان کی بازی لگا کر اپنے بیٹے کو جنم دیتی ہے، اس لیے کہ یہ وہ نازک وقت ہے کہ بعض عورتیں انتقال کر جاتی ہیں، مر جاتی ہیں، لیکن ایک ماں اپنی جان کی بازی لگا کر اپنے بیٹے کو جنم دیتی ہے، پھر اپنے خون جگر کو دودھ کی شکل میں پلاتی ہے۔ بیٹا ہو دے تو ماں کا دل تڑپ جاتا ہے، بیٹا بیمار پڑ جائے ماں کا سکون ختم ہو جاتا ہے، بیٹا سوتے میں چونک جائے ماں کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ سردی کی راتوں میں اگر بیٹا بستر پہ پیشاب کر دے تو ماں اس گیلے بستر پر سونا گوارا کرتی ہے، مگر اپنے لال کو اپنے کلیجے سے لگا کے سلاتی ہے۔ تبھی تو کسی نے کیا ہی خوب لکھا کہ جب بچہ تڑپتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے، اور جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے۔ اور بات ہے کہ جب بیٹا جوان ہو جائے تو ماں سے کہتا ہے کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا، اور باپ سے کہتا ہے کہ ہم آپ کا کیا جانیں، جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ بہرحال میرا یہ موضوع نہیں، میں عرض یہ کر رہا تھا حضرت اسماعیل شدت پیاس سے تڑپنے لگے، رونے لگے، بلکنے لگے۔ اب حضرت حاجرہ نے جو اپنے بیٹے کو روتے اور بلکتا دیکھا، ماں کی مامتا جاگ گئی، ماں کی مامتا تڑپ اٹھی،
ماں کی ممتا بے قرار ہو گئی، ماں کی ممتا مچلنے لگی، اور حضرت ہاجرہ اپنے لال کو زمین پر لٹا کر قریب کی دو پہاڑیاں جنہیں صفا اور مروہ کہا جاتا ہے پانی کی تلاش میں، کبھی صفا سے مروہ پہ، مروہ سے صفا پہ 7 مرتبہ آئی گئی۔ یہ دوڑنا، یہ بھاگنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ وہ ہر حاجیوں پر فرض کر دیا کہ جو بھی اپنے مقدر کے ستارے کی چمک سے خانہ کعبہ کا طواف کرنے آئے، حجر اسود کو بوسہ دینے آئے، مقام ابراہیم پہ نماز ادا کرنے آئے، وقوف عرفات کرنے آئے، رمی جمار کرنے آئے، وہیں پہ وہ صفا مروہ پہ دوڑ بھی لگائے، تاکہ جب ایک حاجی صفا مروہ پہ دوڑ لگائے گا تو اس کا حج بھی مکمل ہوگا اور میری بندی ہاجرہ کی یاد بھی تازہ ہوگا۔ آج لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، صفا مروہ پہ دوڑ لگاتے ہیں، جہاں حضرت ہاجرہ نے دوڑا تھا وہاں دوڑتے ہیں، جہاں آہستہ چلا وہاں آہستہ چلتے ہیں۔ آپ پوچھئے کسی حاجی صاحب سے کہ حاجی صاحب اگر اسی دوڑنے بھاگنے کا نام حج تھا تو ہندوستان میں تو ہمالیہ پہاڑ ہے، وہی دوڑ لیتے بھاگ لیتے، آپ کا حج ہوگا؟ اس حاجی کا جواب ہوگا کہ نہیں، ہم تو اس لیے دوڑ رہے ہیں کہ اس سے پہلے حضرت ہاجرہ نے دوڑ لگایا تھا۔ اب سوال ہوگا کہ صاحب حضرت ہاجرہ کو تو پانی کی تلاش تھی، آج تو مکہ میں آب زمزم کا کنواں ہے، کیا آپ کو بھی پانی کی تلاش ہے جو آپ صفا اور مروہ پہ دوڑ لگا رہے ہیں؟ اس حاجی کا جواب ہوگا کہ نہیں، آج ہم پانی کی تلاش میں صفا مروہ پہ دوڑ نہیں لگا رہے ہیں بلکہ دوڑ لگا کر ہاجرہ کے دوڑ کی یاد تازہ کر رہے ہیں۔ معلوم کیا ہوگا، اسلام یادوں کو مٹاتا نہیں، زندہ رکھتا۔ اب صاحب ایک حاجی ایک عمرہ کرنے والا حج اور عمرہ سے فارغ ہوتا ہے تو مدینہ شریف آتا ہے، وہ مدینہ جو ہم سنیوں کے لیے جنت کی جنت ہے، جہاں کے پھول ہی سے نہیں کانٹے سے بھی ہمیں پیار ہے، جہاں کا گرد و غبار بھی ہماری آنکھوں کا سرما ہے، وہ مدینہ جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے دکھا دے یا الہی، وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ جب تک حاجی حرم میں ہو تو حرم کی ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، اور مسجد نبوی کی ایک نیکی 50,000 نیکی کے برابر ہے۔ اور جب کوئی روضہ رسول پر جاتا ہے، سنہری جالیوں کے سامنے جا کر اپنے آقا پہ سلام عرض کرتا ہے، اسے کیا انعام ملتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر انور کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ وہ مسجد نبوی صاحب جہاں ریاض الجنہ ہے، یہ ریاض الجنہ کیا ہے؟ سرکار جب مسجد نبوی میں امامت فرمانے آتے تھے 5 وقت، حجرہ عائشہ سے نکلتے اور مسجد نبوی میں تشریف لاتے۔ حجرہ عائشہ اور مسجد نبوی کے منبر کے درمیان جو جگہ ہے نا، اس جگہ پہ سرکار کے قدم مبارک پڑتے تھے۔ اب عشق و محبت پہ ڈوب کے اگر میں کہوں تو پھر یہ کہوں گا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ اس جگہ کو نبی کے قدم کو چومنے کا موقع ملتا تھا۔ سرکار جس جگہ پہ اپنے قدم مبارک رکھتے تھے نا، اس جگہ کے بارے میں خود آقا فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میری مسجد کے منبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کی پیاریوں میں سے ایک پیاری ہے۔ گویا جو وہاں قدم رکھا وہ جنت میں قدم رکھا۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں مجھے کام کیا تھا رکوع سے، مجھے خبر کیا تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش کی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ صاحب بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں حج اور عمرہ کی سعادت نصیب ہوتی ہے، اور جس میں اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے وہی اس کا گھر اور اس کے محبوب کا در دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان چند باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ طوفان نوح لانے سے اے چشم فائدہ تو اشک ہی بہت ہے اگر کچھ اثر کرے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ
الا اللہ محمد رسول اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.